شادی کے اگلے دن ہی میرے شوہر بہت عجیب حرکتیں کرنے لگ گئے۔ وہ کسی عامل سے تیل لے کر آئے، کہنے لگے کہ اگر تم اپنے بالوں میں یہ تیل نہیں لگاؤ گی تو میں مر جاؤں گا۔ جس دن میں اپنے بالوں پر تیل نہ لگاتی اس دن ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ ایک دن میں نے سچ جاننے کے لیے وہ تیل کی بوتل غائب کر دی۔ میرے شوہر کمرے سے ہی غائب ہو گئے۔ سب جگہ دیکھا لیکن جب میں اسٹور روم میں گئی تو وہاں پر میں نے ایسی چیز دیکھی جسے دیکھتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام یاسمین ہے۔ میری شادی کو 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے بال بہت زیادہ گرتے تھے، سر جگہ جگہ سے گنجا ہونا شروع ہو گیا تھا اور کافی بال سفید بھی ہو رہے تھے جو بہت کوشش کے باوجود ٹھیک نہ ہو سکے۔ میں بہت مطمئن ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ پرندوں کی کھلکھلاہٹیں میرے صحن میں روز آن اترتی۔ میرے شوہر اکبر صاحب بہت عجیب انسان ہیں۔ وہ شادی کے دوسرے دن سے ہی مجھے لے کر الگ وہموں کا شکار تھے۔ میں نے کھانا بنایا اور کمرے میں آئی تو دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں وہ کچھ آئل لیے ہوئے تھے۔ میں اچنبے سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ کچھ بے چین ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا کہ دیکھو بیگم، یہ آئل ہے اور اس میں نے کچھ چیزیں ایسی ملائی ہیں کہ اگر تم یہ اپنے بالوں پر لگاؤ گی تو تمہارے بالوں میں یہ جگہ جگہ گنج پن ہونا ختم ہو جائے گا اور تمہارے سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے۔ مجھے یہ حکیم صاحب نے بتایا ہے۔ میں نے ان کو منع کرنا چاہا پر ناراضگی کے ڈر سے چپ ہو گئی۔ انہوں نے میرے بالوں پر وہ آئل لگایا اور بولے جا کر سو جاؤ۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹی مجھے میرے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا، جیسے کوئی پیٹ میں سوئیاں چبو رہا ہو۔ مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا پر میں نے توجہ نہ دی اور نظر انداز کرتی سو گئی۔ میری آنکھ رات میں پیاس کی شدت سے کھلی۔ میں نے پانی پیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میری نظر میرے شوہر کی جگہ پر پڑی جو خالی تھی۔ میں نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھے۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئے۔ میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ وہ واپس سونے لیٹ گئے پر میں درد سے بے چین رہی۔ میں نے برداشت کیا اور صورتیں پڑتی سو گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنے بال دھوئے تو دیکھا کہ میرے بال پہلے سے زیادہ گرنا شروع ہو گئے تھے۔ اب تو سر زیادہ گنجا نظر آنے لگا تھا۔ مجھے رونا آنے لگا۔ میرے بال اور خراب ہو گئے تھے۔ میں دل مار کے ناشتہ بنانے لگی، تبھی اکبر روم سے باہر آئے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران کن تاثرات لیے ان کو دیکھنے لگی جو مجھے دیکھ کر کوئی بری بات نہیں بول رہے تھے بلکہ مسکرا رہے تھے مسلسل۔ میں نے ان کے لیے ٹیبل پر ناشتہ لگایا اور بولی کہ آپ ناشتہ کریں، میں ابھی آئی۔ میں کمرے میں آ کر خوب روئی۔ اکبر اپنے آفس چلے گئے۔ اب یہی معمول بن گیا۔ اکبر روز مجھے وہ خاص تیل بنا کر دیتے اور وہ مجھے لگانا پڑتا۔ ایک دو بار میں نے منع کیا کہ آپ دیکھیں میرے بال اور خراب ہو رہے ہیں، اب اور زیادہ گرنے لگے ہیں اور میرے پیٹ میں بھی اسے لگانے سے درد ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور بولے کیا مذاق کر رہی ہو؟ کبھی سنا ہے کسی سے کہ بالوں میں آئل لگانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ میں نے خشمگین نظروں سے ان کو گھورا اور بولنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں نے ڈاکٹر کو چیک کرایا تو انہوں نے سب ٹھیک بتایا اور میں پریشانی میں گھری اپنے گھر آ گئی۔ روز روز کے درد سے میری حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ میں کافی پریشان سی بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب دروازے کی بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اکبر صاحب کو مسکراتے ہوئے پایا۔ انہوں نے سلام کیا اور مجھے کھانا لگانے کو کہا۔ ہم نے کھانا کھایا اور سونے لیٹے۔ اکبر صاحب مجھے وہ آئل پکڑا کر واش روم چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وہ آئل کا پیالہ بدل کر دوسرا اسی کے جیسا پیالہ رکھ دیا اور اس پیالے کو چھپا آئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیا ہے اس آئل میں جس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میرا تجسس کے مارے برا حال تھا۔ ایسی کون سی چیز تھی اس آئل میں جو پیٹ کا درد ختم ہونے کا نام نہیں لیتا؟ میرے دل میں برے وسوسے جنم لینے لگے۔ اکبر باہر آئے تو میں بھی آئل لگانے لگی۔ وہ مجھے آئل لگاتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئے۔ میں بھی شکر ادا کرتی سو گئی۔
میں نے پرسکون نیند لی، صبح فریش اٹھی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اکبر صاحب کہیں نہیں تھے۔ میری حالت خراب ہونے لگی، میں پورے گھر میں پاگلوں کی طرح ان کو ڈھونڈنے لگی، میری بے چینی زیادہ بڑھنے لگی، برے خیال دل کو پریشان کر رہے تھے، میں نے ہر جگہ تلاشا پر وہ کہیں نہ تھے، میں نے رو رو کر ان کو پکارا، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ روتے روتے مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں دیکھا ایک خوبصورت عورت جس کے گرد روشنی کا حالا تھا، اس نے سفید پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی، وہ عورت مجھے پکار رہی تھی، میں نے دیکھا وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں وہی پیالہ دکھائی دے رہا تھا جس میں اکبر صاحب مجھے روز آئل بنا کر لگاتے تھے، اس پیالے پر بھی روشنی کا حالا تھا۔ اس عورت نے مجھے دیکھا اور بولی، کیا ہوا لڑکی، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا کہ میرے شوہر صبح سے لاپتہ ہیں، میرے ساتھ تھے لیکن اب ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، میں کیا کروں؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی کہ تم نیک عورت ہو لیکن تم نے ایک غلطی کر دی، اسی غلطی کی تمہیں سزا دی گئی ہے، جاؤ ڈھونڈو تم نے کیا کھویا ہے، کوئی ایسی خاص چیز ڈھونڈو جو تمہارے شوہر سے جڑی ہو، جس سے تمہارا شوہر بہت قریب ہو، جب تم وہ چیز ڈھونڈ لو گی تو تمہارا شوہر بھی واپس آ جائے گا، جاؤ۔ وہ عورت یہ بول کر غائب ہو گئی۔ میں نیند سے بیدار ہوئی تو سوچا ایسا کیا ہے جو اکبر سے جڑا ہے، تو مجھے وہ پیالہ یاد آیا جو شاید شادی کی پہلی رات سے ہی ہمارے ساتھ تھا، ہاں وہی پیالہ، اس کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا، لیکن ایسا کیا ہے اس پیالے میں؟ میں نے بیڈ کے نیچے سے وہ پیالہ نکالا اور غور سے اسے دیکھنے لگی، وہ باقی پیالوں کی طرح تھا، میں نے اس پیالے کو بیڈ پر رکھا اور خود وضو کر کے نماز پڑھنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آئی تو دیکھا اکبر بیڈ پر آرام سے سو رہے تھے، میں نے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ان کے پاس جا کر ان کو جگانے لگی، وہ اپنا سر تھام کر اٹھ بیٹھے اور مجھے گھورنے لگے اور بولے، یاسمین تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم نے وہ آئل لگایا ہے لیکن تم نے وہ تیل نہیں لگایا تھا۔ میں نے اکبر سے معافی مانگی اور ان کے کپڑے نکالنے لگی، وہ آفس کے لیے تیار ہوئے اور ناشتہ کرنے لگے، اکبر نے مجھے اللہ حافظ بولا اور چلے گئے، میں نے ان پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور اپنا کام کرنے لگی۔ میں کام سے فارغ ہوئی تو کل کا پورا واقعہ میری آنکھوں میں جاذبیت کے ساتھ تازہ ہو گیا، میں نے سب چیزوں کے بارے میں حد سے سوچا، آخر کون سا راز چھپا تھا اس پیالے میں، کیا بات تھی وہ جو اکبر مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ میرے تیل نہ لگانے پر ان کا رویہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ باہر مکرانی کی آواز سنائی دی، پیالے دے دو، چوڑیاں لے لو، میں نے یہ آواز سنی تو باہر آ گئی اور مکرانی کے پاس چوڑیاں دیکھنے لگی، میں نے اسے چوڑیاں لی اور اسے پیالے دے دیے، ویسے بھی میرے پاس کافی پیالے ہو گئے تھے، میں نے چوڑیاں لی اور خوشی سے اپنے ہاتھوں میں پہننے گنگنانے لگی، میں نے اکبر کے کپڑے پریس کیے اور ٹی وی دیکھنے لگی، پر میرا دھیان اب بھی اکبر کی باتوں پر تھا، ان کی باتوں سے ظاہر تھا وہ کوئی بڑا راز اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہیں۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، اکبر اب تک گھر نہیں آئے، میں پریشان سی دروازے پر ان کی راہ تک رہی تھی، میں نے 2 نفل حاجت کے پڑھے اور اللہ سے اکبر کی سلامتی کی دعائیں مانگی، کچھ دیر بعد مجھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا، میں باہر آئی تو دیکھا اکبر کا ہاتھ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، چہرے پر بھی خراشیں تھیں، میں بہت غمزدہ ہوئی، اکبر کو میں نے سہارا دیکھ کر بیڈ پر لٹایا اور باہر آ کر رونے لگی اور اکبر کی صحت کے لیے دعا کرنے لگی، رات ہوئی، میں نے اکبر کو سونپ دیا اور خود پیالہ ڈھونڈنے کچن میں چلی آئی، میں نے پورا کچن چھان مارا پر مجھے کہیں وہ پیالہ نہ ملا، میں پریشانی کے عالم میں چاروں طرف پیالہ ڈھونڈنے لگی، میری حالت یہ تھی کہ کوئی بستر بھی باقی نہیں چھوڑا تھا، میں نے اچانک میرے ذہن میں صبح والی مکرانی کا خیال آیا تو میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہو گئی، یعنی میں نے وہ پیالہ بھی اس مکرانی کو دے دیا، میں یہ کہہ کر ہاتھوں میں سر گرائے رونے لگی، میری زندگی میں یہ سب کیا ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پہلے وہ پیالہ اور وہ تیل، وہ نقاب پوش عورت اور پھر اکبر کا غائب ہونا اور اب ان کا زخمی ہونا کسی گہرے راز کا پتہ دیتا تھا، یہ سب باتیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی اور وہ ایک بات تھی، وہ پیالہ ہی اصل وجہ تھی ان سب حادثوں کی، ایسا کچھ تو تھا جو ہو کر بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جو تھا وہ دکھ نہیں رہا تھا اور جو دکھ رہا تھا وہ حقیقت نہیں تھا، میں نہ جانے کب حالت غشی میں گئی، پتہ نہیں چلا، میں نے دیکھا وہ عورت دوبارہ آئی تھی اور بولی،
یاسمین تم بہت بھولی ہو، آج تم نے اپنی خوش قسمتی کے دروازے خود ہی خود پر بند کر دیے تھے۔ جو ہوا سب تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو کھویا ہے اسے پانے کی تلاش کرو، جو گیا ہے اسے واپس لانے کی کوشش کرو۔ میں تمہاری زیادہ مدد تو نہیں کر سکتی، لیکن اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ مکرانی تمہیں لال حویلی کے پیچھے بنی جھونپڑی میں ملے گی۔ وہ نقاب پوش بول کر غائب ہو گئی۔ تبھی میری آنکھیں کھلی، میں نے نقاب پوش عورت کی باتیں یاد کی اور شال اوڑھ کر لوگوں سے لال حویلی کا پتہ پوچھتی اس مکرانے کی جھونپڑی میں آ پہنچی۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی، پاؤں میں چھالے ہو گئے تھے۔ میں مکرانی کے پاس گئی اور اس سے پیالوں کی بابت دریافت کیا۔ مکرانی نے ایک کونے کی جانب اشارہ کیا جہاں بہت سے پیالے پڑے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے ان پیالوں کی طرف لپکی اور اپنا پیالہ ڈھونڈنے لگی۔ مجھے یاد تھا کہ اس پیالے پر تلوار کا نشان تھا۔ وہ پیالہ اتنے پیالوں میں ڈھونڈنا مشکل تھا، پر میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کام میں لگی رہی۔ میرا دل بری طرح اندیشوں سے گھرا ہوا تھا، میری ساری ہمت جواب دے رہی تھی۔ جب میری نظر جھونپڑی کے ایک کونے میں پڑے پیالے پر پڑی، میں نے فوراً وہ پیالہ ہاتھ میں اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس پر بالکل وہی تلوار کا نشان تھا۔ میری خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ مجھے پیالہ مل گیا ہے۔ میں نے پیالہ لیا اور دل میں رب کی ڈھیروں شکر گزار ہوتی اپنے گھر کی جانب لپکی۔ میری خوشی قابل دید تھی، میرا رب بڑا کریم تھا جس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا تھا۔ میں جلدی سے گھر آ پہنچی اور اس پیالے میں تیل بنا کر اپنے بالوں پر لگانے لگی۔ میں نے جیسے ہی تیل لگایا اکبر کو ہوش آنے لگا۔ وہ اٹھ کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ہنستے مسکراتے ان کو دیکھا تو دل سے مسکرا دی۔ وہ خوش تھے تو میں بھی خوش تھی۔ میں نے ہولے سے ان کا سر دبانا شروع کیا، وہ بھی سکون محسوس کرتے سو گئے۔ اگلی صبح میری آنکھ دروازے کی دستک سے کھلی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو سامنے ہی ایک ادھیڑ عمر سوالی کھڑا سوال کر رہا تھا۔ میں نے اسے آٹا اور پیسے دینا چاہے جسے اس نے انکار کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے بابا جی سے کہا، معذرت بابا جی، فی الحال تو گھر میں یہی پڑا ہے، میرے شوہر بیمار ہے۔ بابا جی میری بات سن کر دھیرے سے مسکرائے اور بولے، تیرے پاس تو بہت قیمتی چیز ہے، حفاظت کر اس کی، تیرا بندہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، اور مجھے جھولی پھیلانے کا بولا۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے اپنی جھولی ان کے آگے پھیلائی تو انہوں نے میری جھولی میں چند دانے گھیوں کے ڈالے اور بولے کہ ان کو اپنے گھر کے آٹے میں پسوانا، کبھی کمی نہیں ہوگی، اور مجھے دعائیں دیتے چلے گئے۔ مجھے حیرت در حیرت تھی کہ بابا نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیا قیمتی ہے میرے پاس۔ بابا کی باتیں بہت الجھا گئی تھی مجھے، میں تو پہلے ہی پریشان تھی، بابا کی باتوں نے مزید رنجیدہ کر دیا۔ میں نے وہ گھیوں کے دانے اپنے آٹے کے تھیلے میں ڈالے اور اکبر کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب تک ہوئے حادثات کے پیچھے چھپی وجہ میں پتہ لگا کر رہوں گی، کچھ بھی ہو جائے اس پیالے کا راز میں جان کر رہوں گی۔ یہی سوچ اب میری پختہ ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کیا اور پختہ عزم کے ساتھ اس راز کو جاننے کے لیے خود کو مضبوط کیا۔ میری حالت کسی ہارے ہوئے جواری کی جیسی تھی جس سے اس کا قیمتی سرمایہ بھی چھیننے کا خطرہ تھا۔ میرے بال مزید خراب ہوتے جا رہے تھے، اب تو بہت زیادہ پتلے ہو گئے تھے اور سفید بال بھی نکلنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ میری اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ اس عمر میں میرے سفید بال نکلتے، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی بیماری تھی جس سے میرے بال جھڑتے، اور میری شکل بھی خراب ہو رہی تھی۔ میں دن رات اللہ سے دعائیں مانگتی اور اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی، میرا بس یہی ارادہ تھا۔ پھر ایک رات میں نے دیکھا کہ اکبر کی چچا زاد بہن ندرت میرے گھر آئی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں نے سب کے لیے کھانا بنایا اور ان کے بستر لگائے، سب بے حد خوش تھے کہ اچانک میری نظر ندرت کے بیٹے کے ہاتھ میں موجود پیالے پر پڑی جو گرنے ہی والا تھا۔ میں سب چھوڑ چھاڑ کر اس پیالے کی طرف بھاگی اور اس بچے سے پیالہ چھینا۔ میری حرکت پر وہاں سبھی حیران ہوئے۔ ندرت باجی تو مجھ پر برس پڑی کہ میں نے ان کے منہ کے ہاتھ سے پیالہ کیوں چھینا۔ میری حالت کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ جب اکبر میرے پاس بیٹھے اور مجھے سمجھانے لگے کہ وہ ہماری مہمان ہیں، ان کی باتوں کو دل پر نہ لگاؤ، میں نے بھی حامی بھری اور تیل لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج میری آنکھ آدھی رات کو کھلی۔ میں نے دیکھا اکبر اور ندرت باہر صوفوں پر براجمان کچھ گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ ان کی باتیں تو میں نہیں سن پائی،
बस इतना ही सुना जो नुदरत बाजी बोल रही थी कि क्या तुमने यास्मीन को अपनी सच्चाई बताई है। मैं हैरान सी वहीं खड़ी रह गई कि आप ही कौन सी सच्चाई की बात कर रही थी। ऐसा कौन सा राज था जो अकबर ने मुझसे छुपाया। मैं दीवार के साथ लगी उनकी बातें सुनने लगी। मैं जानती थी कि ये गलत बात है, लेकिन फिलहाल मुझे अपने शोहर के मुंह से वो सच्चाई सुननी थी जो वो मुझे नहीं बता पाए। मैंने देखा कि नुदरत बाजी की बात पर अकबर उन पर बरस पड़े कि आहिस्ता बोलो, यास्मीन उठ जाएगी। अगर इस राज के बारे में किसी को पता चला तो जानती हो ना क्या होगा। मैं ये सब सुनकर मुंह पर हाथ रखती कमरे में चली आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अकबर मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे नुदरत बाजी मुझे रोशनास कराना चाहती है। मैं अपनी जगह पर वापस आकर लेट गई। दिल बेहद बेचैन था। मुझे ये भी महसूस नहीं हुआ कि अकबर कब कमरे में आए और कब सोए। उनके खराटों की आवाज पर मैं भी ख्यालों से चौंकी और उनको देखा जो सोते हुए भी परेशान से लग रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना नुदरत बाजी से एक बार जाकर बात करके देख लूं, क्या पता वही मेरी मदद कर दे इस राज को जानने में। अकबर तो मुझे कभी नहीं बताएंगे। इस सोच पर अमल करती मैं बाहर नुदरत आपी के कमरे में चली आई। मैंने वहां उन्हें बेड पर लेटा पाया तो खुद उनके पास बैठ गई। किसी की मौजूदगी महसूस करके उन्होंने फौरन आंखें खोली और मुझे देखते हुए बोली, क्या कर रही हो यास्मीन, इतनी रात को यहाँ, और सोई क्यों नहीं अब तक। मैंने उनसे कहा, बाजी नींद नहीं आ रही थी मुझे, मैं दिन में सो गई थी। उन्होंने गहरा सांस भरा और मेरी इस तरह भी कैफियत को भांपते हुए बोली, कुछ कहना चाहती हो यास्मीन तो बताओ। मैं तो जैसे उनकी बात के इंतजार में थी। मैंने उनसे पूछा कि आप और अकबर किस राज की बात कर रहे थे। ऐसा कौन सा राज है जो मेरे सिवा सबको पता है। वो मेरी बात सुनकर गजबनाक होती उठ खड़ी हुई। क्या बकवास कर रही हो यास्मीन, कौन सा राज, कैसा राज, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। आधी रात को कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। अगर अकबर को तुम्हारी इस जुर्रत का पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा। मेरी मानो तो खामोशी से जाकर सो जा, रात बहुत हो चुकी है। नुदरत बाजी के जवाब देने पर मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। मेरा कोई हाल नहीं जानना चाहता था, किसको कहती, लेकिन मैं तहिया कर चुकी थी। इस प्याले के राज को किसी भी सूरत जान कर रहूंगी। मैं सुबह होते ही घर का एक एक कोना चेक करने लगी कि कहीं कोई सुराग मिल जाए। मैं सारी जगहों पर देख चुकी थी, अब सिर्फ स्टोर रूम बाकी था। मैं कभी उस स्टोर रूम में नहीं गई थी क्योंकि वो काफी सालों से बंद था। मैंने किचन से चाबी ली और स्टोर रूम के अंदर दाखिल हुई। पूरा स्टोर रूम अकबर के बाबा और फैमिली फोटो से भरा हुआ था, लेकिन इन सब में एक मुश्तरका चीज थी, वो प्याला। हर जोड़ी के हाथ में एक खूबसूरत प्याला था। मैं देखकर हैरान हुई। अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए मैं आगे बढ़ी और एक छोटी सी संदूक के पास चली आई। मैंने जब उस संदूक को खोला तो उसके अंदर गर्द से अटा एक खाकी लिफाफा था। मैं बस यही सोच रही थी कि आज इस रात से पर्दा उठ जाएगा। मैंने वो लिफाफा खोला और उसमें से खत निकालकर पढ़ना शुरू किया। जूं जूं खत पर लिखी तहरीर में पढ़ती जा रही थी, मेरी आंखें हैरत की ज्यादती से बड़ी होती जा रही थी। अस्सलामुअलैकुम मेरे वारिस, मैं राना मुनीर साकिब आज एक अनोखी सच्चाई से रोशनास कराने के लिए ये खत लिख रहा हूँ, ताकि मेरे बाद ये खत तुम्हारी रहनुमाई कर सके, सही रास्ते को मुंतखब करने में। ये हमारे बाप दादों बल्कि परखों से ये रस्म चली आ रही है कि हमारे परखों की मन्नत है, जब भी कोई औरत शाह खानदान में आएगी तो उसे इस रस्म को हर हाल में निभाना होगा, वरना इस खानदान के वारिस को जानी और माली नुकसान होगा। मेरे बाद ये प्याला मेरे वारिस को दिया जाए और इसी तरह आगे मेरे वारिस के वारिस को ये रस्म बरकरार रखी जाए। वो प्याला बेश कीमत है, उसकी हिफाजत हमारे वारिस की हिफाजत है। ये खत पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में मौजूद गुत्थियां सुलझती गई। मुझे हर चीज समझ आ गई थी कि पुराने अकीदे किस तरह लोगों की आज की जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं। पुरानी रस्में भी कभी कभी वबाले जान बन जाती हैं। इसीलिए अकबर का रवैया मेरे साथ ऐसा था। जो तेल मुझे लगाते वो भी इसी मन्नत की वजह से था। राज पर से पर्दा उठ चुका था। ये प्याला मन्नत का प्याला था जो परखों से चली आ रही है और उसकी पाबंदी लाजमी करनी थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस प्याले का कोई करिश्मा देखूं। मैंने वजू के लिए उस प्याले में पानी लिया और
صدقے دل سے رب کو یاد کرتی وضو کرنے لگی۔ جیسے ہی میں وضو کر کے فارغ ہوئی، میں نے شیشے میں اپنا آپ دیکھا تو میرے بال بہت اچھے دکھائی دے رہے تھے، کہیں سے بھی گنج پن نظر نہیں آ رہا تھا، اور سفید بال بھی کالے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور چہرہ جو خراب ہونا شروع ہو گیا تھا وہ بھی بالکل بے داغ ہو گیا تھا۔ میں نے آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا تو منظر اب بھی وہی تھا۔ میں رب کی حضور جھکی شکرانے کے نفل پڑھنے لگی۔ آج مجھے پتا چل گیا تھا کہ بات صرف عقیدے کی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو اپنا عقیدہ مان لیں تو ہمیں اسی گمان کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔